صبح خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں پنجاب کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صبح بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین، قومی دولت اہل پاکستان کی خون پسینے کی کمائی ہے جو ٹیکس کی صورت میں حکومت عوام سے وصول کرتی ہے، لیکن جب یہ قومی دولت لٹائی جا رہی ہو یا اس کا بیجا استعمال کیا جا رہا ہو تو اس پر ہر پاکستانی کا دل دکھی ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں کئی ایسے منصوبے شروع کیے جاتے ہیں جو مکمل نہ ہونے کی صورت میں عوام کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ 4 ارب 40 کروڑ کی لاگت سے ملتان میں شروع کیے جانے والے فلائی اوورز کے منصوبے مقررہ وقت پر مکمل نہ ہونے کے باعث عوام کے لیے درد سر بن گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ظفر لون سے۔ 4 ارب 40 کروڑ روپے کی لاگت سے 7 فلائی اوورز کو 9 ماہ کی مدت میں ستمبر 2010 تک مکمل کیا جانا تھا۔ جناح ٹاؤن کا فلائی اوورز امام بارگاہ کی وجہ سے التوا کا شکار ہوا، جبکہ رشید آباد میں شروع ہی نہیں ہو سکا۔ اسی طرح دیگر فلائی اوورز ٹھیکیداروں کے بلوں کی عدم ادائیگی کے باعث سست روی کا شکار ہیں، جس سے ٹریفک کے مسائل کم ہونے کی بجائے بڑھ گئے ہیں۔ ان علاقوں میں تاجروں کے کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ کمشنر ملتان اس کے الٹ کہانی بتا رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ امام بارگاہ کا کوئی مسئلہ ہے، نہ بلوں کی ادائیگی روکی گئی ہے، بلکہ کام تیزی سے جاری ہے جو مارچ 2011 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اس صورتحال پر جب پروجیکٹ ڈائریکٹر سے رابطہ کیا گیا تو ان کے آفس اسسٹنٹ کا کہنا تھا کہ وہ کمشنر آفس میٹنگ کے لیے گئے ہیں، حالانکہ کمشنر چھٹی پر تھے۔ سچا کون جھوٹا کون یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تاہم جس شہر میں وزیر اعظم کے ذاتی دلچسپی والے منصوبوں کا یہ حال ہو، وہاں دوسرے ترقیاتی منصوبوں کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ کیمرہ مین تنویر مبین کے ساتھ ظفر لون، دنیا نیوز، ملتان۔ ناظرین، یونین کونسل 149 سٹی رائیونڈ کا دفتر اندرون شہر کے بارونق علاقے میں واقع ہے، لیکن بدقسمتی سے یونین کونسل کے انتظامی امور اور دفتر کی دیکھ بھال نہ ہونے کے برابر ہے، جس سے قومی اثاثہ برباد ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور بلڈنگ کھنڈرات میں تبدیل ہو رہی ہے۔ بالخصوص یونین کونسل میں واقع ایڈمنسٹریٹر اور سیکرٹری یونین کونسل کے دفاتر پر جانوروں کا راج ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ رائیونڈ یونین کونسل 149 کے ایڈمنسٹریٹر اور سیکرٹری کے دفاتر پر کتوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ یونین کونسل میں واقع ایڈمنسٹریٹر اور سیکرٹری یونین کونسل کے دفاتر پر کتوں کا راج ہے، جبکہ سائلین ان کتوں سے ڈرتے ہوئے دفتر میں نہیں آتے۔ اس کے لیے رائیونڈ کے مقامی لوگوں نے ایڈمنسٹریٹر کو متعدد بار درخواستیں دی، تاہم ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جن دفاتر پر کتوں کا راج ہو وہاں عوام کے مسائل حل ہونا ایک سوالیہ نشان ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ رائیونڈ یونین کونسل میں کسی ذمہ دار شخص کو ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے تاکہ یونین کونسل میں لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں۔ میں ہوں اکاڑا سے کامران سکندر۔ میں اس وقت موجود ہوں اکاڑا فٹ بال گراؤنڈ میں۔ نیو کیمپس گراؤنڈ کو 2005 میں منی اسٹیڈیم کا نام دیتے ہوئے حکومت کی جانب سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا افتتاح سینئر وفاقی وزیر راؤ سکندر اقبال مرحوم نے کیا، اور 64 لاکھ روپے کی کثیر رقم سے گراؤنڈ کے چاروں طرف 4 دیواری سمیت کھلاڑیوں کی آسائش کے لیے ایک عمارت تعمیر کی گئی، جو حکومت کی جانب سے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکی ہے، جس کے بعد تقریباً 4 سال تک یہ گراؤنڈ حکومتی عدم توجہ کا شکار رہنے کی وجہ سے یہاں پر کھیلنے والے ہاکی، فٹ بال اور کرکٹ کے کھلاڑیوں نے دل برداشتہ ہو کر شہر میں موجود دوسرے چھوٹے گراؤنڈ اور گلی کوچوں کا رخ کر لیا، جس وجہ سے قومی سطح پر ان کھیلوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد جب مقامی کلبوں نے حکومت کی توجہ اس مسئلے کی جانب مبذول کرائی تو 2009 کو 74 لاکھ روپے کی گرانٹ ملی، جس کے ذریعے اس منی اسٹیڈیم کے 3 حصوں میں تقسیم کر کے، جس میں ہاکی، کرکٹ اور فٹ بال کے انٹرنیشنل معیار کے گراؤنڈ تعمیر کیے جانے تھے، مگر ایک بار پھر یہ گراؤنڈ حکومتی نااہلی کی وجہ سے صحرا کی شکل پیش کر رہا ہے، جبکہ گراؤنڈ کو تعمیر کیے جانے والے ٹھیکہ دار کی طرف سے حکومت سے تقریباً 30 لاکھ روپے کی تعمیراتی اخراجات وصول کرنے کے باوجود یہ گراؤنڈ تاحال تعمیر نہ ہو سکا، اور اس بات کا قوی خدشہ ہے کہ اس کو ملنے والی حکومتی امداد حسب معمول کرپشن کی نظر ہو چکی ہے، اور اب اس گراؤنڈ میں کھیلنے والے کھلاڑیوں کو ایک بار پھر طویل مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے نوجوانوں کا کھیلوں کی طرف رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین یوسف عمر کے ساتھ کامران سکندر، دنیا نیوز، اکاڑا۔ ٹریفک پولیس کی سستی، لاپرواہی اور ناقص حکمت عملی کی وجہ سے شہر بھر میں ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ ریلوے پھاٹک، ریلوے روڈ، لاری اڈوں پر روزانہ ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے، جبکہ یہاں پر تعینات ٹریفک پولیس کے اہلکار سارا دن قریبی دکانوں میں بیٹھ کر وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنے شکار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ریلوے روڈ پر بینکوں اور دیگر کاروباری مراکز کے
बाहर बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल और गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं। रेलवे रोड वन वे ट्रैफिक के लिए बनाया गया, मगर यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। शहरियों के मुताबिक बार बार शिकायत के बावजूद मुतलका हुकाम नोटिस नहीं ले रहे, जबकि रेलवे फाटक पर नजायज तजावुजात की बरमार से कई घंटे ट्रैफिक जाम रहती है, जिससे स्कूल व कॉलेज जाने वाली तलबा व तलबात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन सईद इमरान चावला के साथ कैसर नदीम साकी, दुनिया न्यूज, हाफिजाबाद। मामूली मुकदमा पर मुकाबला कर डालने वाले पुलिस एहलकार कत्ल के मुकदमा में नामजद अपने पेटी भाइयों की गिरफ्तारी के लिए एक्शन में न आ सके। 36 घंटे गुजर गए लेकिन कोई मुलजिम जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच सका। आईजी पंजाब की जानिब से मुकर्रर करदा इंक्वायरी अफसर DIG आलमिश खान भी चिश्तियां पहुंच गए, पुलिस एहलकारों के बयानात कलमबंद किए। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फैसला मेरिट पर किया जाएगा। दूसरी जानिब हलाक होने वाले पुलिस एहलकारों के वरसा ने इंक्वायरी अफसर की आमद के मौका पर DSP ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा भी किया। ASI अमीन, ASI अकरम विक्की, हेड कांस्टेबल मोहम्मद तारिक और कांस्टेबल फकीर मोहम्मद के लवाहिकीन ने भी अपने अपने बयान दर्ज करवाए। नवाही गांव राव खानवाला में मेहनत कश मोहम्मद लतीफ और उसकी बीवी ज़ैनब बीबी को नामालूम मुलजिमान ने रात को किसी वक्त आजार बंदों से फंदा डालकर हलाक कर दिया और फरार हो गए। मकतूलीन के 3 मासूम बच्चे जिनकी उम्रें 2 से 6 साल हैं, रात भर इनकी लाशों से लिपट कर रोते और चीखते चिल्लाते रहे। बच्चों के रोने की आवाजें पड़ोसियों ने सुबह होने पर सुनी। पड़ोसियों ने जाकर देखा तो मियाँ बीवी मुर्दा पड़े थे। वाक़े की इत्तिला मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। इत्तिला मिलने पर SP इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हमरा मौके पर पहुंच गए और लाशों को ट्रैक्टर ट्रॉली में पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कसूर पहुंचा दिया। अहले मोहल्ला का कहना है कि मकतूल लतीफ इंतहाई गरीब और 100 या 50 रुपए की दिहाड़ी लगाकर अपने बच्चों का पेट पालता था। उसका किसी से कोई तनाज़ा न था। SHO राजा जंग ने मीडिया को बताया कि मकतूलीन को गले में फंदा डालकर हलाक किया गया है। कत्ल की वजूहात का पता तफ्तीश के बाद ही चलेगा। 1 मार्च 2010 की एक दोपहर है। चोटी के इस मारूफ बाजार में बहुत लोग जमा हैं। इनमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल हैं। लेकिन ये क्या, इनमें से कुछ लोग एक लाश घसीट रहे हैं। लाश पर तशद्दुद के बेशुमार निशानात हैं और इससे रिसने वाला खून सड़क को भी रंगीन कर रहा है। हुजूम की आंखों में खून है। वाक़यात के मुताबिक नसीम अब्बास अपनी कपड़े की दुकान पर बैठा था। हाफिज अब्दुल्ला चांडिया ने जाती रंजिश पर उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया और पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। होना तो ये चाहिए था कि कानून के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई होती, लेकिन कानून के रखवालों ने कानून की बाग बिखरे हुए खूंखार हुजूम के हाथ में थमा दी। हुजूम में से किसी ने हाफिज अब्दुल्ला को पुलिस स्टेशन में ही गोली मार दी। मुश्तल हुजूम का गुस्सा इस पर भी ठंडा ना हुआ और उन्होंने थाने का घेराव कर लिया। पुलिस ने अपनी जान छुड़ाने के लिए लाश भी हुजूम के हवाले कर दी। इसके बाद बर्बरियत और सफाकी की एक नई दास्तान रकम की गई। हाफिज अब्दुल्ला की लाश 2 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल के साथ बांधकर घसीटी गई। कुछ लोगों ने साबिक सदर फारूक लगारी की रिहाइश के करीब लकड़ियां जला दी। बेकाबू मजमे ने हाफिज अब्दुल्ला की लाश को दहकते हुए अलाव पर डाल दिया। तमाशा देखने वालों में DSP सर्कल, कोट चट्ठा और दीगर एहलकार भी मौजूद थे, मगर कानून के ये रखवाले पत्थर के बुत बनकर महज तमाशा देखते रहे। हाफिज अब्दुल्ला के साथ इंसाफ और कानून का जनाजा भी उठ गया जब हुजूम ने DSP को कंधों पर उठा लिया और उनके हक में नारे लगाए। इस वाक़े पर DSP सर्कल कोट चट्ठा इकबाल चांडिया के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया, मगर 7 महीने गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई, कोई तफ्तीश, कोई मुलजिम, कोई मुजरिम नहीं, और वो इस वक्त DSP सिटी डेरा गाजी खान के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। और अब एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। फैसलाबाद में एक नाबीना खानदान की आंखों से महरूम 14 साल लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया गया।